ونعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ بے شک رسول خدا نے فرمایا حسین کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے۔ جی میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس زمین پر بھیجا، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے۔ لیکن افسوس الافسوس، انسانیت کے تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء اعظام کا مذاق اڑایا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 1,24,000 میں سے ایک باقی رہ گیا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے دین کامل کو لے کر اللہ کی جانب سے انسانیت کی طرف تشریف لے آئے۔ انہوں نے 23 سال کے انت تک محنت کی اور اسلام کے تکملے میں غدیر کے مقام پر انسانیت کو ہمیشہ کے لیے امامت سے روشناس کرنے کے لیے، ہدایت اور سرپرستی کے بلند مینار سے روشناس کرنے کے لیے میرے مولا امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند کر سب دنیا والوں کے سامنے بتا دیا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، علی امام مقرر ہوئے۔ اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ نظام زندگی میں حکومت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حکومتوں کے ہاتھوں میں لوگوں کے سیاہ و سفید ہوا کرتا ہے۔ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میرا بعد اگر مکمل نظام چاہتے ہو، ایک ایسا نظام جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ستم نہ ہو، اس کے لیے تمہیں امامت کے دروازے پر آنا ہوگا۔ لیکن افسوس افسوس کہ مولائے متقیان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور پھر کچھ اس طرح کی حالات آئی کہ یزید جیسا خبیث پیدا ہوا، اور اس کے ناپاک زبان سے یہ شعر تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جب میرے مولا کا سر ایک تشت میں، ایک میز پہ یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا، ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی کو میرے مولا کے لب و دندان پر مار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا لئے بدہاشمو بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی خبر آئی ہے، صرف اور صرف بنی ہاشم نے ایک ڈونگ رچایا، ایک ڈرامہ کیا تاکہ اقتدار حاصل کرے۔ یہ اس خبیث کی بات ہے، یہ یزید کی بات ہے۔ در حقیقت یزید اپنے اس شعر کے ذریعے، اپنے اقدامات کے ذریعے پورے